آپ کو پورے شہر میں اگر گشت کرنا پڑ جائے، ایک محلے والا ایک آدمی کو پانے کے لیے 10 کلومیٹر کا شہر کا راؤنڈ کرنا پڑ جائے، تو میرے بھائیوں بات چھوٹی نہیں ہے، یہ اہم ہے۔ ایک آدمی کا یہ دعوت پہنچا دیجیے، تب اللہ کا فیصلہ آئے گا، ورنہ یہ پریشانی بڑھتی جائے گی، 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 اور پھر شبہات کی دعوت بڑھتی جائے گی، شبہات کی دعوت بڑھتی جائے گی، کیونکہ آپ کے ہمارے اس زمانے میں ایمان کے مقابلے میں جس چیز کی دعوت ہے وہ ڈاؤٹس کی دعوت ہے، شبہات کی دعوت ہے۔ شبہات آدمی کو ہلا دیتا ہے، شبہ یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی سے طلاق بھی دے دیتا ہے، شبہ کی شبہ ہو گیا، اس کا کوئی علاج ہے؟ کیوں بھائی ساری دنیا کہتے ہیں، ساری دنیا والے کہتے ہیں اس کا کوئی شک کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں شبہ کی دعوت ہے، کیا دعوت ہے؟ شبہ کی دعوت ہے۔ کیا ہو گیا؟ تو شبہ کی دعوت کا جو ازالہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی دعوت ہے، وہ ایمان کی دعوت ہے۔ ہاں میرے بھائیوں مسلسل ہم پریشانی کی طرف جائیں گے، مسلسل ہم پریشانی کی طرف جائیں گے۔ روایات کی طرف سے اشارہ ہے، روایات کی طرف سے ایک گرا ایک دریا ہے، اس کا نام پورا وہ خشک ہے اپنے آپ، اور اس میں سے سونے کا پہاڑ وجود میں آ جائے، اور آپ نے اپنی امت سے فرمایا دیکھو اس میں سے کچھ دینے کے لیے ارادہ نہ کرنا، کیا نصیحت کی؟ اس میں سے دینے کے لیے ارادہ، اور پھر آپ نے فرمایا حالانکہ ایک آدمی بھی اس بات پر جنگ کرے گا کہ میں اس کو حاصل کروں گا، میں اس کو حاصل کروں گا۔ یہ ساری پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی دعوت تھوڑی ہے، ایمان کی دعوت ساری پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ ایمان کی دعوت بڑھائی جائے گی، اللہ ان کو ایسے بچائے گا جیسے لو چلنے والا، گرمی کا سخت ماحول ہے، کسی کو ایسے میدان میں جو کئی کلومیٹر سے لو اور دھوپ میں چلا رہا ہو، وہ اسے سایہ پھیر دیتا ہے، حالانکہ جو موجود ہے، دھوپ موجود ہے، لیکن یہ پھر اس کو راحت کا سامان ہے۔ یہ ایمان کی دعوت اس کے راحت کا سامان ہے۔ جو ایمان کی دعوت پر ہوں گے ان کے قلوب اللہ تعالیٰ ان شبہات کی دعوت سے اللہ ان کو بچائے گا، اللہ ان کو بچائے گا، شبہات کی دعوت سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا۔ ابھی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ عجیب برباد ہو گیا، عجیب سب ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں ابھی کہاں کچھ ختم ہو گیا؟ ابھی تو سب کچھ باقی ہے، اللہ کا خزانہ بھی باقی ہے، اللہ کی قدرت بھی باقی ہے، اللہ کی نصرت بھی باقی ہے، اللہ کی رحمت بھی باقی ہے، اللہ کی برکت بھی باقی ہے، اور اللہ کی ذات بھی باقی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے نقشوں کو ہم نے زندگی کا درجہ دیا، اس کی بنا پر ان پریشانیوں سے ہم دم توڑ کر دین سے دور ہو رہے ہیں، ہم دم توڑ کر دین سے دور ہو رہے ہیں۔ حالانکہ حضرات صحابہ نے باتوں کو اور پریشانیوں کو بھی پریشانی نہیں کہا ہے، صحابہ نے کبھی فاتح کو پریشانی نہیں کہا، وہ تو حدیث میں ایک سبق ہے، وہ چند صحابہ پر مشتمل ہے، سارے صحابہ سے متعلق نہیں کہ المسألۃ ذلہ، کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات سکھائی کہ سوال کرنا ذلت ہے، وہ چند لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی پریشانیاں کے عرض کر دی، ورنہ سارے صحابہ پریشانیوں کو چھپاتے تھے۔ میرے بھائیوں پریشانی سناؤ گے اللہ پریشانی بڑھائے گا۔ کہاں سنانا ہے؟ دعا میں سنانا ہے۔ کہاں سنانا ہے؟ پریشانی دوسروں کو سناؤ گے، شکوہ منہ پر لاؤ گے، شکایتیں منہ پر لاؤ گے، اور دقتوں اور مشکلوں کا خوب تذکرہ کرو گے، اللہ اس کو بڑھاتا چلے گا۔ اس کو گھٹانا ہے تو بھول جاؤ، اس کو بھول جاؤ، اور کہنا ہے تو اپنے
کی علامت سے، یہ امید کی علامت سے. تو دھوکہ دیتے ہیں اگر کسی سے توقع ہو اور وہ آدمی اس توقع پر نہ آئے تو دھوکہ ہوا نہیں ہوا. اس ساری انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں 100 سال پہلے سے آواز لگوائی تھی. ہاں میرے بھائیوں 100 سال بولے 100 سال سے آواز لگوائی تھی کہ انسانیت کو بچانا ہے مادیت سے، انسانیت کو بچانا ہے میکانزم سے، انسانیت کو بچانا ہے دنیا کے بھوک سے، انسانیت کو بچانا ہے دنیا کے پریشانیوں سے اور کرائسس سے، مسائل سے، مشکلات سے بچانا ہے. اس کے لیے ایک دعوت ہے جو عمومی ہو، عالمی ہو، عوامی ہو اور بالکل آخری درجے کی نبوت کے اندر ڈھلی ہوئی ہو. وہ ایمان کی دعوت ہے، دعوت کی محنت ہے، ایمان کی دعوت ہے، دعوت کی محنت ہے. اس کو گھر گھر پہنچانا ہے. یہ مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ ہے. یہ آج کا عمل ہے. آج کا عمل ہے. جو آج کا عمل کرتا ہے اسے روحانی اعتبار سے برکت ملتی ہے. اسے روحانی اعتبار سے برکت ملتی ہے. مثال کے طور پر آج کے عمل کی مثال کہ ہم ابھی مسجد آئے، مسجد میں کسی مسجد میں جائیں تو مسجد میں جانے کا وقت کا عمل یہ ہے تحیۃ المسجد پڑھو. ایک آدمی تحیۃ المسجد چھوڑ کر تلاوت کرنے بیٹھ جاتا ہے. کام تو اچھا ہے، روحانی برکت سے روحانی برکت سے تلاوت برابر نہیں، لیکن وقت کا عمل کیا ہے کہ مسجد میں آنے والا بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تہجد المسجد پڑھے. یہ وقت کا عمل کیا ہے؟ وقت کا وقت کے عمل سے روحانیت میں برکت ہے. روحانیت میں برکت ہے. وقت کا عمل نہیں ہے اجر ملے گا، روحانیت میں برکت ہے. روحانیت میں اجر برکت ہی تو ہے. ہم لوگ گئے تھے پچھلے سال 85 کلومیٹر مسلسل جنگل چلنے کے بعد جس گاؤں میں پہنچے تو مشورہ ہوا. اور جنگل کیسا؟ اونٹوں کے پیروں کے نشان پر گاڑی چل رہی تھی، سڑک نہیں تھی. اور سے کیا کہا؟ ہاں میرے بھائیوں یہ برکت ہے. کیا ہے؟ یہ روحانی کام کی برکت ہے. روحانی کام کی آپ مقام پر رہ کر جو بھی محنت کرتے تھے اس سے حضرات کے صحابہ کی عظمتوں کے دلوں میں اترتے تھے. جو تاثیر ہے وہ بیرون کا سفر ہے. کیا ہے بیرون کا سفر؟ صحابہ کی عظمتوں کو دلوں میں جگہ بناتا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے یا اللہ یہ کیسے لوگ تھے؟ پہاڑ تھے، کیا تھے؟ ڈر نہیں لگتا تھا ان کو ڈر نہیں لگتا تھا. ایسے علاقوں میں اللہ کا دین پہنچا ہوا ہے اور صحابہ کے زمانے میں صحابہ کی زندگی سے پہنچا ہوا ہے. تو بیرون کا سفر صحابہ کی عظمت کو بٹھانے کے لیے اور دوسرے ختم نبوت کے احساس کو بڑھانے کے لیے. بیرون کا سفر صحابہ کی عظمت کو اتارنے کے لیے اور ختم نبوت کے احساس کو بڑھانے کے لیے. لیکن میرے بھائیوں اگر ہم عملے کو مسجد سے گزار کر بیرون کا سفر کرائیں گے تو واپس آنے کے بعد یہ مسجد میں ملے گا. اگر ہم نے بازاروں سے اٹھا کر سفر کرایا ہے تو آنے کے بعد یہ بازاروں میں ملے گا. ہم سمجھ نہیں رہے، ہم گھبرا رہے کہ مولوی صاحب شاید جو ہیں وہ خروج کی محنت کو دبانا چاہتے ہیں. نہیں، خروج کی محنت کا مسئلہ یہ نہیں ہے، خروج کی محنت کو دبانا نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں اگر ہم نے مسجد سے عملے کو نہیں گزارا، مسجد کے اعمال میں اس کو نہیں جوڑا، مسجد سے مانوس نہ کیا، مسجد کی محنت سے نہ گزارا، اسی لیے ہمارے یہاں یہ تک سمجھایا جا رہا کہ جو 1 گھنٹہ دے اس کو مسجد کے عمل سے بھی گزارو اور اس کو باہر کی محنت سے بھی گزارو. کیوں؟ اس نے آج تمہیں 1 گھنٹہ دے دیا ہے، آج تمہیں 1 گھنٹہ. اور اگر روز کہنے کو تیار ہے تو کہو 40 منٹ مسجد میں دینا، 20 منٹ گھر میں دینا. 40 منٹ مسجد میں دینا اور 20 منٹ پہلے دن سے گھر کی محنت پر بھی ڈالو اور مسجد کی محنت پر بھی ڈالو. میرے بھائیوں اگر گھر میں اعمال دعوت نہ زندہ ہوئے تو نبی کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروی کرنے والوں میں، دجال کی پیروی
نمبر 3 عورتیں زیادہ ہوں گی. اعمال دعوت سے گھر کے اعمال دعوت سے یہ عورتیں دجال کی پیروکار نہ بنے. آپ اس پہ روک سکتے ہو. اعمال دعوت روک. ہمارے دعوت عورتوں کو روکتے ہیں. ہمارے دعوت عورتوں کو روکتے ہیں. ہمارے دعوت عورتوں کو روکتے ہیں. حضرت مولانا علی کے صاحب کھلا رہے ہیں چھوٹی عمر میں ایک کتاب لکھی. وہ حضرت کی خدمت میں وہاں علی صاحب کھلا رہے ہیں. حضرت نے بڑی دعائیں کی اور پھر فرمایا حضرت اس کتاب سے ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. کیوں؟ ہمارے گھر کی عورتیں ہمیں یہ باتیں روز سنایا کریں. ہماری باتیں روز سنایا کریں. وہ حضرت سید رشید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی قربانیاں جو ہمارا پورا شہر کا لگتا. میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. استثناء سب جگہ استثناء سب جگہ. جانتے کیوں ہوں گے کہ سید رشید رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ سید رشید رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی اور ان کی قربانیاں. صحیح حضرت نے کیا فرمایا؟ دعائیں تو بہت تھی. کہا ہم یہ بچپنے سے سن کر آئے. ہمارے گھر کی عورتیں ہمیں سنائیں. میں کیا عرض کروں؟ مجھے ایک صاحب نے بتایا ہندی زبان کے زندہ ہونے میں دوبارہ زندہ ہونے میں صرف ایک بات کا دخل ہے. وہ یہ کہ ان کے گھر کی عورتیں ہندی میں کچھ نہ کچھ چیزیں لکھا پڑا کرتی تھیں. تو دوبارہ زندہ ہونا کے صدیاں گزری ہیں فارسی اور صدیوں کے بعد زندہ ہوئے. کیوں؟ کہ ان کے گھر کی عورتیں ہندی میں لکھا کچھ گھر میں لکھ دیا کرتی تھی اور کچھ چیزیں درج کر دیا. میرے بھائیوں اگر گھر کے اندر اعمال دعوت زندہ ہو گئے تو ہماری عورتیں دجال کی پیروی نہیں کریں گی. ورنہ یہ دجال کی طرف ہے. دجال کی طرف ہے. ہماری بیوی دجال کی طرف ہے. ہماری بیٹیاں دجال کی طرف ہے. اور دجال بدترین ہے. دجال بدترین. اس لیے ہماری مسجد کی محنت ہمارے مسجد کے اندر کے اعمال ہمارے مسجد کا ماحول وہ اتنا طاقتور ہو کہ ہر شخص کے لیے کشش کا سامان ہے. کشش کا سامان ہے. اس میں انس ہو, اس میں لچک ہو, اس میں محبت ہو, اس میں لگاؤ ہو اور اس کے اندر کشادگی ہو. حضرت مولانا کیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دہلی کے ایک صاحب آ گئے جو لیکر کہتے ہیں اور مسجد میں آ گئے. حضرت نے ایسا اکرام کیا جیسے کسی اللہ والے. جب وہ چلے گئے حضرت مولانا کی سارا نے فرمایا ابا یہ کیا؟ ہاں حضرت نے اشارہ دیا ہے. اسی لیے ہمیں مسائل سے چیزیں کر دینا. اگر یہ بات آپ لے کے چلے گی نا تو پتہ لگ جائے گا. آدھی پینٹ آپ پینٹ تو بنانا ہے. یہ مسجد میں کیوں آیا؟ یہ مسجد میں کیوں آیا؟ ہاں میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا وہ حصہ ٹھیک سے نہیں پڑھا ہے جس میں دعوت کا حصہ ابھرا ہوا ہے. دعوت کا حصہ جمت بھیج رہے ہیں اور وہاں عیسائی رہتے ہیں. عیسائی حضرت معاذ کو کیا فرما رہے ہیں؟ اے معاذ بشرا یسرا. دیکھو اچھی خبر سنانا اور آسانیاں پیش کرنا ان کو عیسائی کون سے اچھے کام کر رہے تھے جو اچھی خبر سنا رہے تھے؟ کون سے اچھے کام کر رہے تھے؟ اور علماء نے لکھا ہے یہ ام الحدیث ہے, یعنی احادیث کے ذخیرے میں بڑی حدیث ہے جو دعوت کے راستے سکھائے. ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں آگے جنگل ہے جنگل اور یہاں بڑے خطرناک دو آدمی ہیں. یا رسول اللہ لوگ کانپتے ہیں ان سے. آپ نے کہا چلو ہم ان سے ملتے ہیں.
ہم اسے اللہ تعالیٰ کیا اللہ کا فیصلہ اسے ملاقات آپ سوچتے ہیں ملاقات کی اور ان کا نام پوچھا ان بیچاروں نے سر ڈال کر کتابوں میں سر ڈال کر شرمندگی کے ساتھ اپنا نام بتایا موہنان. اگر موہنان کا عمومی ترجمہ دیا جائے تو کنجروے کا ہو جائے گا. کنجروے. آپ نے ان کے شانوں پہ ہاتھ رکھا محبت کھڑا فرمایا تمہارا نام تو مکرمان تم کنجروے نہیں ہو تم معزز اور معزز. انہوں نے جو سر جھکایا تھا نا شرمندگی کا وہ حیرت سے اللہ کے نبی کو دیکھ کہ یہ ممکن ہے. آپ نے کہا بالکل ممکن ہے. جناب میں پھر آپ کا لا الہ کیا بات یہ ضرورت ہے. یہ مسجد کے ماحول میں اس کی ضرورت ہے. مسجد کے ماحول میں ہم تو ابھی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں ہی وہ تھے مقدس سمجھتے نا ارے سمجھتے آج مقدس جو مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں وہ اس وقت تک گھروں میں آ جائے. تو مسجد ہی میں حضرت حسن حسین سے انہوں نے جو کہہ دیا تو سامنے عورت آ گئی نا آتی ہے چار جاتی ہے آٹھ. اللہ کے رسول نے صحابی کو بتایا یا رسول اللہ یہ گندی بات سکھا رہا ہے حضرت حسن حسین کو. آپ نے فرمایا آج سے اللہ گھروں میں پردہ قائم کرو. آج سے اللہ گھروں میں پردہ قائم کرو. آیا کیا ابھی تو ہماری وسعتیں ذہنی وسعتیں ہمارے عمل میں وسعتیں ہماری کشادگیاں ہماری فراخیاں فراخ دلی ہماری محبتیں ہماری نصرتیں اور ہماری آسانیاں وہ ہمارے جیسوں کے لیے بھی نہیں ہیں. ہمارے جیسوں کے لیے نہیں میرے بھائیوں. یہ آپ مسجد کو ایسا ماحول دیجیے کہ ہر آنے والا وہ دعوت سے گزر جائے دعوت سے چمٹ جائے دعوت سے چپک جائے. نہیں تو میرے بھائیوں خود ہمارے ہی اہم ترین محلوں پرانے محلوں اور ہماری کارگزاریاں اور ہمارے اندر کے اعمال بتا رہے ہیں. میرے بزرگوں میرے بھائیوں ہمارا عمل تھوڑا سے جو تھوڑا تھا نا وہ کہیں صفر کی طرف چلا گیا. تو جانے دیں گے صفر کی طرف؟ ارے جانے دیں گے نہیں. تو میرے بھائیوں جان و مال کا سودا لگاؤ. جان و مال کا سودا لگاؤ. اس بات کو بھول جاؤ کہ دنیا کا معیار کیا ہے اور آمدنی کا معیار کیا ہے اور گھر کے خرچے کیسے پورے ہوں گے. خدا کی قسم اگر کام کرنے والے کا اس بات پر اعتماد اور یقین نہیں ہے کہ یہ محنت ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گی اور نہیں بھی پورا کرے گی تو ہم صبر کریں گے کیونکہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ ہمارے وہ امتی جو اپنی ضرورتوں کو اپنے سینے میں دبا کر اللہ کے یہاں پہنچے تھے وہ کب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. چلی جائیں گے ہم. اگر دنیا کے حالات ہماری آمدنیوں کو کمزور کر دے ہمارے گھر کے خرچوں میں مشکلات کو پیدا کر دے اور اللہ کی طرف سے کوئی برکت نہیں بھی آتی ہے تو ہماری یہ غربت ہماری یہ ضرورتوں کا سینوں میں دبا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پیسے والے جنتیوں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے. اس کے لیے تیار ہے نا؟ تو بس بتائیے میرے بھائیوں کہ ہم میں سے کون اس جان و مال کی قربانی کے لیے تیار ہے اللہ کے راستے میں خوب 25,000 سے لے کر 5 لاکھ کے خرچے تک اطمینان سے بیٹھیے گا. عشاء کی نماز آپ یہی پڑھیے گا. اپنے محلوں میں مت رہیے. پڑھے گی نا انشاءاللہ. اگر بیوی ڈانٹے تو ہمارا کام لے کے کہیے گا اس بیوقوف نے روک دیا. ٹھیک ہے بیٹھے گی نا انشاءاللہ. تو 25,000 سے لے کر 5 لاکھ تک کے خرچے کے لیے اطمینان سے کھڑے ہو کے بتائیے کہ ہمارے یہاں سے چھوٹے خرچے سے لے کر بڑے خرچے تک کے لیے ہم سب تیار ہیں. 5 لاکھ خرچے سے بغیر کون تیار ہے؟ اللہ کی دین کی محنت کرنے کے لیے دنیا میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ محمد اقبال بھائی سعادت کے انشاءاللہ 5 لاکھ خرچے کے ساتھ. اور بتاؤ اللہ ایوب بھائی ماشاءاللہ ایوب بھائی بیٹھ مسجد حمزہ انشاءاللہ 5